تو دو حصے کیے، تو اس واسطے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا وہ صحابیہ ہیں کہ مدینہ شریف میں جانے کے بعد سب سے پہلے مہاجرین میں سے جس خاتون کے گھر بیٹا پیدا ہوا وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر ہے، اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جن کی ساری بات آئے گی، عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر مہاجرین کی پوری جماعت کا وہ پہلا شہزادہ ہے جو مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، اور صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، کیونکہ یہود کہتے تھے کہ ان سارے مہاجرین پر جادو ہو چکا ہے، ان کے گھر بیٹا نہیں پیدا ہوگا۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا پہلے بیٹے کی امید سے تھی، مدینہ شریف پہنچی قباء کے مقام پر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑے میں لپیٹ کر مدینہ شریف کی گلیوں کا چکر لگایا، فرمایا یہودیوں سن لو، قریش پر کوئی جادو نہیں، مہاجرین پر کوئی جادو کا اثر نہیں، دیکھو اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے بعد کا پہلا شہزادہ، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب مبارک سے گھٹی دی، کھجور خود منہ میں چبائی اور اس کے بعد ان کے منہ میں ڈالی، اور مورخین کہتے ہیں ان کے پیٹ میں سب سے پہلی جو چیز پہنچی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آذان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی۔ یہ مختصر سا تعارف ہے ان دو شخصیات کا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی راہ حق میں مجاہد کی طرح کردار ادا کرتے رہے، اور بالخصوص جب امت کے اندر انتشار کی فضا پیدا ہو گئی اور واقعہ کربلا اور یزید کے مظالم کا جب دروازہ کھلا، تو اگر پہلی صف میں اس زمانے میں ہمیں نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے ہیں، تو دوسری صف میں نواسہ صدیق اکبر حضرت عبداللہ بن زبیر نظر آئے ہیں۔ اسی ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ شریف کے اندر جب اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور مکہ شریف میں امیر المومنین کی حیثیت سے دور دراز تک ان کے احکامات کو مانا جانے لگا، بنو امیہ کا فرما روا عبد الملک اس کو یہ بات پسند نہ تھی، اس نے حجاج بن یوسف کو بھیجا کہ جاؤ ابن زبیر سے میری بیعت لو، کہ وہ میری بیعت کریں یا پھر ان کا سر اتارو۔ 40,000 کا لشکر مکہ شریف حملہ کے لیے آ گیا۔ حجاج بن یوسف کی قیادت میں ابن کثیر نے البداع کے اندر تفصیلاً اس کو لکھا ہے، اور تاریخ کی درجنوں کتابوں میں بھی سند اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مکہ شریف ابن زبیر چونکہ وہاں پر امیر المومنین کی حیثیت تھے، حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان کی بیعت لینے کے لیے اس کے حق میں اس نے آ کر مکہ شریف کا محاصرہ کیا، اور 5 مہینے اور 17 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ 5 مہینے تک اہل مکہ شریف کا پوری طرح محاصرہ کر لیا گیا۔ 40,000 کے لشکر نے آ کے منجنیقیں نصب کر دیں، اور جو قریبی پہاڑ تھے خانہ کعبہ کے ان کے اوپر منجنیقوں سے پتھراؤ کیا گیا، کعبہ شریف کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی شہید ہوتے رہے۔ اس دوران بہت سے مسائل پیدا ہوئے۔ ابن زبیر سے کچھ ساتھیوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ تم مذاکرات کر لو اور دستبردار ہو جاؤ اور اپنی جان بچا لو۔ ابن زبیر عبداللہ بن زبیر مسلسل اپنے مشن پر، موقف پر، جس کا اظہار ابھی میں بعد میں کروں گا کہ کس نظریے پر انہوں نے آخر دم تک حق کی حمایت کی اور جھنڈا اٹھائے رکھا، اپنے موقف میں دستور قائم رہے۔ مگر تصور کرو 5 مہینے کا محاصرہ اور مسلسل 40,000 فوج کا جو حملہ تھا، اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھی شہید ہو گئے، اور کچھ مجبوراً
حجاج سے جا ملے جن کو کھانا نہیں ملتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا، کوئی صورتحال بچنے کی نہیں تھی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے 2 بیٹے بھی جان بچانے کے لیے حجاج کی امان میں چلے گئے۔ حضرت خبیب اور حضرت حمزہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ بھی امن کے لیے اس کے پاس چلے گئے۔ اب چند ساتھی، صرف چند، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں، اپنی ماں کے پاس مشورہ کرنے چلے گئے۔ ماں ان کی اسماء بنت ابی بکر۔ اب دیکھو بات ہے 73 ہجری کی، 72 میں یہ معاشرہ شروع ہوا اور 73 میں حضرت بن زبیر شہید ہوئے۔ ہجرت کے وقت پیدا ہوئے تھے تو اب ابن زبیر خود 73 سال کے تھے، عبداللہ بن زبیر 73 سال کا بوڑھا انسان، 5 مہینے وہ محاصرے کے باوجود اپنے جہاد کو انہوں نے جاری رکھا۔ تو جب ان کی عمر 73 سال تھی تو اسماء بنت ابی بکر جو والدہ ہیں ان کی، وہ 90 سال سے بھی تقریباً ان کی عمر متجاوز تھی، 1 صدی کے قریب۔ اتنی بوڑھی ماں اور اتنے سخت حالات، ایسے میں قیامت تک کے لیے ماؤں کو ایک نصاب دیا ہے حضرت صدیق اکبر کی بیٹی نے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا مکہ شریف میں اپنے گھر میں موجود تھیں کہ بیٹا عبداللہ بن زبیر مشورہ کرنے کے لیے حاضر خدمت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اپنی ماں سے جا کے یہ کہا کہ میری امی، صورتحال یہ ہے کہ میرے ساتھ اب صرف چند بندے گنتی کے رہ گئے ہیں، باقی شہید ہو گئے ہیں یا پھر حجاج سے مل چکے ہیں، فما رأیک، اب آپ کی رائے کیا ہے؟ میرے سامنے 3 چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، مجھے سیف پیسج بھی دیا جا رہا ہے کہ ابن زبیر حفاظت سے باہر نکلنا ہے تو نکل جاؤ، مجھے گرفتاری کی پیشکش بھی ہو رہی ہے اور مجھے سر اتارنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے۔ اب واضح ہے کہ میری فوج بھی ختم ہے، میں اکیلا ہوں، اگر پہلے 2 کام جو ہے وہ میں اختیار نہیں کرتا تو تیسرا کام میرے سر کے اترنے کا ہے۔ تو امی میں تم سے مشورہ لینے آیا ہوں، مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بوڑھی ماں اسماء سے یہ پوچھا، کتنا حوصلہ تھا حضرت اسماء کے اندر، کتنی صابرہ تھیں اور کس قدر دین میں بصیرت رکھتی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہنے لگیں، یا بنیا انت عالم بنفسک، بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، خواہ وہ 73 سال کا ہو۔ کہنے لگی اے میرے بچڑے، بنیا تصغیر کا لفظ بولا پیار سے، بچو ابن زبیر، تجھے پتا ہو تیرا مشورہ کیا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ پہلے یہ جملہ بولا اور پھر کہنے لگیں سنو میری بات، ان کنت تعلم انک علی حق وتدعو الی حق واصبر علیہ، اگر تم نے حق کی خاطر جہاد شروع کیا تھا اور تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو، واصبر علیہ، تو پھر صبر کرو، حتی قتل اصحابوں کا، تمہارے دوست تو شہید ہو گئے، اور ولا تمکن من رقباتے کا یلعب بہا غلمان بنی امیہ، فرما اپنی گردن کو گرفتاری دے کر مذاق نہ بناؤ۔ کہنے لگے یا بنیا عشق کریمہ، زندہ رہنا ہے تو شان سے رہو، ومت کریمہ، مرنا ہے تو شان سے مرو، لا یأخذک القوم اسیرا، کبھی بھی تمہاری گرفتاری کی خبر مجھے نہ ملے، تمہاری شہادت کی خبر ملے۔ اس وقت گرفتاری بھی کوئی کام ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کو مروا کے خود کہو کہ میں گرفتاری پیش کرتا ہوں؟ کبھی بھی اپنے آپ کو مذاق نہ بنانا۔ اور پھر اتنا خوبصورت جملہ بولا، کہنے لگیں ان کنت علی حق فما وہن الدین، اور اگر تم حق پر ہو
تم نے جب جہاد شروع کیا تھا تو اپنے زور کی وجہ سے یا حق کی حمایت کی وجہ سے؟ ابن زبیر کہنے لگے میں نے تو حق کے لیے شروع کیا تھا. تو فرمایا تیرا کوئی ساتھی بھی زندہ نہ ہو، حق تو زندہ ہے، حق تو اب بھی تیرے پاس ہے. جس سبب سے تو نے لڑنا شروع کیا وہ حق تو تجھے چھوڑ کے نہیں گیا، وہ حق تیرے پاس ہے. اس واسطے ابن زبیر جو تم نے میرا دودھ پیا ہے، میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ میرا حکم بھی ہے، مشورہ بھی ہے، رائے بھی ہے کہ حق تمہارے ساتھ ہے، کوئی نہ ساتھ ہو تو کوئی بات نہیں، جب روح نکلے گی تو حق کی حمایت میں نکل جائے گی. جس وقت بوڑھی ماں نے، حالانکہ آپ دیکھتے ہو ماں وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں یہ کہ گرم ہوا نہ لگے اور ٹھنڈی ہوا نہ لگے، اور جہاں معمولی سا بھی خدشہ ہو کہ بیٹے کو نقصان ہوگا وہاں سے روکتی رہتی ہیں. یہ بوڑھی ماں کہہ رہی ہیں کہ ابن زبیر کے بیٹے عبداللہ سن لو، میرا یہ حکم ہے کہ تم نے گرفتاری پیش نہیں کرنی، تمہیں شہید کیا جائے. یہ میں مروں تو یہ فیصلہ سن کے مروں کہ یا تم کامیاب ہو گئے ہو غازی بن کے یا کامیاب ہو گئے ہو شہید بن کے. جس وقت یہ ان کا فیصلہ تھا، اور یہ سبق ہے آج کے زمانے کی ماؤں کے لیے کہ جب ان کے پاس بیٹے آ جائیں اور پوچھے کہ ماں ایک طرف دین ہے ایک طرف دنیا ہے، دنیا کی طرف جاؤں تو فائدہ بڑا ہے اور دین کی طرف جاؤں تو نقصان بڑا ہے، تو ماں کو کہنا چاہیے کہ بیٹے جدھر دین ہو ادھر نقصان نہیں ہوتا، دین خود فائدہ ہے، دنیا تو عارضی چیز ہے. اب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت بولیں کہنے لگی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِنَّمَا أَرَدْتَ الدُّنْيَا فَلَبِئْسَ الْعَبْدُ أَنْتَ. میرے بیٹے اگر تو نے دنیا کے لیے تلوار اٹھائی تھی تو تجھ سے برا کوئی انسان نہیں، اگر تم نے دنیا کے لیے لڑنا شروع کیا تھا تو پھر تجھ سے برا کوئی انسان نہیں ہے. اہلکت نفسک واہلکت من قتل معک، پھر تو خود بھی ہلاک ہے تیرے ساتھی بھی ہلاک ہیں، وہ کوئی دین کی خدمت کر کے نہیں گئے. اگر تم نے دنیا کے لیے لڑنا شروع کیا تھا وَإِن كُنْتَ عَلَى حَقٍّ فَمَا وَهَنَ الدِّينُ وَكَمْ خُلُودُكَ فِي الدُّنْيَا. فرمایا اگر تم حق پر ہو اور یقیناً حق پر ہو تو فرمایا دنیا میں آج نہیں مرو گے تو 4 دن بعد مر جاؤ گے. کون رہتا ہے ہمیشہ دنیا میں؟ تو دنیا سے جانا ہی ہے. اس واسطے حق کے لیے جو جاتا ہے اس کے لیے حق کی طرف سے رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. عظیم گفتگو کرتے ہوئے جس وقت انہوں نے اپنی بات ختم کی، حضرت عبداللہ بن زبیر اٹھے، اپنی امی کے قریب ہوئے، فدنا منہا فقبل رأسہا، اپنی بوڑھی ماں کا سر چوما. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر چوم کے کہا ہاذا واللہ راہی، امی خدا کی قسم ہے میری رائے بھی یہی ہے، میں ڈرا بھی نہیں ہوں میں بھاگا بھی نہیں ہوں، صرف میں تم سے مشورہ چاہتا تھا اور میرا یہ ذوق کہتا ہے کہ انہوں نے یہ جو پوچھا تھا اس نقطہ نظر میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے خواب میں اشارہ ملا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو بیٹے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ رب نے کہا کہ تم بیٹے کو ذبح کرو، میں نے خواب میں تجھے ذبح کیا ہے، بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے. اب اللہ کے نبی کا خواب تو واج ہوتا ہے، تو جب اللہ حکم دے دے تو پھر مشوروں کی ضرورت نہیں ہوتی. مشورہ تو کیا جاتا ہے 2 طرفوں میں سے بہتر کے انتخاب کے لیے. رب جب حکم دے رہا ہو تو وہی بہتر ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے پھر مشورے نہیں کرنا چاہیے تھا، بغیر پوچھے ذبح کر دینا چاہیے تھا. مگر مشورہ کیوں کیا؟ تاکہ بیٹے کو بھی پورا ثواب مل جائے. ایک تو بغیر پوچھے لٹا دیں تو پھر ان کو تو ثواب ملے گا، بیٹے کا تو دخل ہی کوئی نہیں پوچھے بغیر. لیکن جب پوچھا تو انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین،
ابا جی جو کچھ کرنا ہے رب کے لیے کر لو، میں سی بھی نہیں کروں گا۔ تو پھر جتنا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل رہا تھا اتنا رب کے حکم پر پیش ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی مل رہا تھا۔ ابن زبیر جاتے خود شہادت ہو جاتی، آپ کو تو ملتا ثواب، مگر اسماء بنت ابی بکر کے حوصلے کا اظہار نہ ہوتا اور ان کا جو دین سے پیار ہے اس کا اظہار نہ ہوتا۔ ابن زبیر نے امی سے اس لیے پوچھا کہ میری شہادت میں میری امی کو بھی حصہ مل جائے تاکہ ان کا بھی کی رائے سامنے آئے اور قیامت تک کافروں کی ماؤں اور مشرکوں کی ماؤں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی ماؤں کو پتہ چلے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں کلمہ پڑھا ہو ان کی حوصلوں کو موت بھی پست نہیں کر سکتی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے جس وقت حضرت ابن زبیر نے یہ کہا امی رائے میری بھی یہ تھی، میں نے تجھ سے پوچھا ہے اس لیے تاکہ تمہارا بھی اس میں حصہ پڑ جائے اور تمہاری چاہتوں کا بھی اظہار ہو جائے۔ اس کے بعد کہنے لگے ولا احببت الحیات، میں نے اب یہ نظریہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کا جو اپنی ماں کے سامنے انہوں نے بیان کر دیا۔ کہنے لگے واللہ ما رکنت الی الدنیا، دنیا کا 1% بھی مجھے خیال نہیں تھا جب میں نے تلوار پکڑی تھی۔ ولا احببت الحیات فیہا، اور دنیا میں زندہ رہنے سے بھی میری کوئی دلچسپی نہیں کہ میں نے کوئی ضرور دنیا میں زندہ رہنا ہے، ایسا بھی نہیں۔ وما دانی للخروج الا الغضب للہ ان تستحل حرمتہ، فرمایا میرے تلوار اٹھانے کا ایک ہی باعث تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگا جائے، اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے، اور ابن زبیر چپ کر کے گھر بیٹھے۔ صرف ایک بات نے مجھے اس رستے پہ لگایا جو آج شہادتوں کے گلشن میں میں شہید ہونے کے لیے تیار کھڑا ہوں، کہ جب اس جابر حکمران حجاج اور اس کے امیر، اس کے جو لیڈر ہے عبد الملک، ان لوگوں نے حدود اللہ کو کراس کیا ہے، حدود اللہ کو پامال کیا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ ان سے پہلے جو یزید کے مظالم تھے وہ میرے سامنے تھے، میں ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجھے کوئی اپنی امارت کا شوق نہ تھا، مجھے کوئی خلافت کی رغبت نہ تھی، میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا ہے کہ اگر آج ہم پاور بن کے حضرت امام حسین کے بعد ان لوگوں کے خلاف ڈٹ کے مقابلہ نہیں کریں گے تو دین پھر بدلتا چلا جائے گا۔ اس واسطے میری امی نہ دنیا کی محبت ہے نہ دنیا میں جینا چاہتا ہوں، مجھے غصہ آیا تھا اس بات پر کہ رب کا دین ہو، قرآن ہمارے پاس ہو اور اس کی مخالفت ہوتی رہے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس واسطے میں نے اپنا لشکر تیار کر لیا اور مکہ شریف کے اندر میں نے ڈیرے لگا لیے۔ کہنے لگے میری امی فانظری یا امہ فانی مقتول فی یومی ھذا، امی آج میں شہید ہو جاؤں گا، یہ فیصلہ ہے، آج میری شہادت ہوگی۔ فلا یشتد حزنک، میں نے تم سے پوچھا اس لیے ہے کہ تمہیں غم زیادہ نہ ہو۔ فلا یشتد حزنک، اگر میں ویسے شہید ہو جاتا تمہیں خبر پہنچتی تو اور معاملہ تھا، اور جب تم خود مجھے شہادت کے لیے رخصت کر رہی ہو اب خبر پہنچے گی تو معاملہ اور ہوگا، تم خود جو مجھے تیار کر رہی ہو شہادت کے لیے۔ میں نے پوچھا آپ سے اس لیے ہے وسلمی لامر اللہ، میری امی جب پتا چلے تجھے کہ ابن زبیر شہید ہو گیا ہے تم نے میرا معاملہ رب کے سپرد کر دینا ہے، تم نے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون فإن ابنک لم یتعمد اتیان منکر، فرمایا تو اس بیٹے کی ماں ہے جس نے آج تک عمدن ایک گناہ بھی نہیں کیا، وہ بیٹا تجھ سے وقت شہادت اجازت مانگ رہا ہے۔ ولا عمل بفاحشہ، آج تک تیرے بیٹے نے کوئی بے حیائی نہیں کی۔ ولا یجرؤ فی حکم اللہ، آج تک اللہ کے حکم کے مقابلے میں تیرے بیٹے نے کبھی جرأت نہیں کی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کبھی جسارت نہیں کی۔ ولم یغدر فی امان، آج تک امانت کے اندر غداری نہیں کی۔ ولم یتعمد ظلم مسلم ولا موحد، آج تک تیرے بیٹے عبداللہ نے کسی مسلمان پر بھی ظلم نہیں کیا اور کسی ذمی پر بھی ظلم نہیں کیا۔ ولم یبلغنی ظلم ان عامل فردیتہ بل انکرتہ، اگر میری حکومت میں میرے کسی گورنر نے کسی پہ ظلم کیا ہے تو میں نے اس کا بھی بدلہ لیا ہے، میں نے کسی کو بے لگام ہو کر
اپنی سلطنت کے اندر ظلم نہیں کرنے دیا. ولم یکن عندی آثر من رضا ربی عز وجل، میرے نزدیک اللہ کی رضا کے مقابلے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی. ہر چیز پر میں نے اللہ کی رضا کو رغبت دی اور ترجیح دی. اللہم، اب اپنی ماں کے ساتھ اپنی پالیسی کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ابن زبیر کہتے ہیں اللہم انی لا اقول ھذا تزکیۃ لنفسی، میرے رب یہ باتیں میں نے اپنی بڑائی کے لیے نہیں کی کہ میں اپنی تعریف کرنا چاہتا ہوں آخری وقت. میں نے جو کچھ یہ باتیں کی ہیں اللہم انت تعلم بی منی ومن غیری، مجھے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. عبداللہ بن زبیر شہادت کی تیاری میں اپنی ساری پالیسی اپنی ماں کے ساتھ بیان کر کے اور شہادت کی اجازت لے کے نکلتے وقت رب ذوالجلال سے گفتگو کر رہے ہیں. کہنے لگے اے اللہ، جو باتیں مجھ سے ہو گئیں کہ میں نے کبھی ظلم نہیں کیا، میں نے فحاشی نہیں کی، میں نے ہمیشہ حق کی حمایت کی ہے، میں نے عمدن کبھی گناہ نہیں کیا، اے اللہ یہ میری اپنی تعریف نہیں تھی، میں اپنی ماں کو حوصلہ دینا چاہتا تھا کہ میری ماں کو شہادت کی خبر ملے تو اسے خوشی ہو کہ میرا کوئی اجڑ بیٹا دنیا سے نہیں گیا، میرا ایک کامل کردار والا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے. یہ بات کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی امی سے کہا امی اب میں جانا چاہتا ہوں. کہنے لگی اخرج یا بنیا، بچڑے نکل، حتی انظرا ما یسیر الیہ امرک، تاکہ پتا چلے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. فقال جزاک اللہ یا امہ، اے میری ماں تجھے خدا جزا دے. یہ مکالمہ ہو رہا ہے. فلا تدعی الدعاء، کبھی دعا میں مجھے ترک نہ کرنا، میرے لیے دعائیں مانگتے رہنا. جس وقت ابن زبیر نکلنے لگے کہتے اللہم انی قد سلمتہ لامرک فیہ وردیت بما قضیت فقابلنی فی عبداللہ بن زبیر بثواب الصابرین الشاکرین. یہ جملے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے ہیں. فرمانے لگی اللہ اپنا بیٹا میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، تو میرے بیٹے کو تو نے صابر والا ثواب دینا ہے، میرے بیٹے کو تو نے شاکر والا ثواب دینا ہے. اس کے ساتھ کہتی ہیں اب بیٹے رخصت ہو جاؤ، میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں. اب بوڑھی ماں نظر ختم ہو چکی ہے، بیٹے کو رخصت کرنے لگی ہیں. 73 سال کا بیٹا 90 سال کی ماں نے اپنی گود میں لے لیا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے فاحتضنتہ لتودعہ، رخصت کرنے کے لیے اپنی آغوش میں نابینا ماں نے اپنا بیٹا جس وقت بٹھایا، ہاتھ پھیرا تو عبداللہ بن زبیر کے بدن پر زرہ تھی، لوہے کی زرہ. جس وقت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا فوجدتہ لابسا درع من حدید فقالت فوجدت، دیکھا کہ زرہ لوہے کی پہنی ہوئی ہے. اب دیکھو مائیں کہتی ہیں یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ چیز بھی پہن لو، اتنے محفوظ ہو جاؤ. مگر یہ کیا کہنے لگی؟ بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، کہتی ہیں میرے بیٹے یا بنیا ما ھذا لباس من یرید ما نرید من الشہادہ، بچے جس نے شہادت لینی ہو اس کو زنا کی ضرورت کیا ہے؟ تم مجھ سے شہادت کی اجازت لیتے ہو اور پھر زنا بھی پہنی ہوئی ہے. اسماء کہنے لگی بچے زنا اتارو، ابھی میرے سامنے زنا اتار دو. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے زنا اتار دی اور اس کے بعد کپڑے سمیٹنے لگے تاکہ شہادت میں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی سطر میں فرق آ جائے یا اس طرح کے معاملات. جس وقت وہ اپنے باقی کپڑے سمیٹ رہے تھے تو حضرت اسماء اب ان کو اپنے خاندان کی عظمت اور اسلام کے ساتھ وفا کا سبق دے رہی تھیں. فرمانے لگیں اے زبیر کے بیٹے، تیرے ابا جی زبیر ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا حواری کہا تھا، اور تیرے نانا کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، وہ حضرت صدیق اکبر، ان کا بھی خیال کر لو. اور پھر جو تیری دادی ہیں وہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں،
اور پھر عبداللہ تیری خالہ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام کی بیوی اور زوجہ ہے. یہ سارے معاملات اپنے ذہن میں رکھو، اور تم نے آج جس وقت شہادت گاہ میں قدم رکھنا ہے یہ سارے حوالے تمہارے سامنے ہونے چاہیے. کوئی شکوہ، کوئی شکایت اور کوئی بے صبری نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عظیم ماں کا سبق لے کر باہر نکلے ہیں. یہ پیشکش پھر ہو گئی کہ چاہو تو سیف پیسج جان بچا کے نکل جاؤ، چاہو تو گرفتاری دے لو. ابن زبیر نے کہا نہ گرفتاری منظور ہے نہ سیف پیسج منظور ہے، میں جس دین کے لیے تلوار اٹھا کے نکلا تھا اس کے لیے آخری سانس تک لڑوں گا. لڑتے رہے جب بالکل تنہا آخر میں چھلنی ہو گئے. اس وقت شہادت تھا. ایک موذی نے بڑھ کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اتار لیا. وہ ابن زبیر کہ جب پیدا ہوئے تھے تو مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں اللہ اکبر کی آواز گونجی تھی. وہ ابن زبیر آج شہید ہوئے ہیں تو پھر کچھ موذی اللہ اکبر کی آواز بلند کر رہے تھے. اس موقع پر ابن عمر نے جب سنا فرمایا ظالموں، تم سے وہ لوگ اچھے تھے جنہوں نے اس ابن زبیر کی ولادت پر اللہ اکبر کہا تھا، آج تم ان کی شہادت پر اللہ اکبر کہتے ہو. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نواسہ صدیق اکبر، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے یوں نظر آئے ہیں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار ادا کیا اور پیچھے صدیق اکبر کردار ادا کرتے نظر آئے ہیں. یہ خاندان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفا کا حصہ ہے. اب اتنا ظلم تھا حجاج کی طرف سے، سر کاٹ کے عبد الملک کی طرف بھیجا گیا اور پھر معاذ اللہ الٹا کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر کو حجون کی پہاڑی پہ لٹکا دیا گیا. حجون جو کعبۃ اللہ کے قریب پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی میت، آپ کا جسد اطہر کئی دنوں تک لٹکتا رہا. اتنا ظلم تھا حجاج کی طرف سے. اب حضرت اسماء بنت ابی بکر کو خبر پہنچی کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر حجاج کی طرف سے مذاکرات کی کوشش کی گئی حضرت اسماء کے ساتھ. ہر ظالم ظلم کرنے کے بعد ظلم کے داغ دھونا چاہتا ہے اور پھر جو مظلوم خاندان ہے اس کے ساتھ حمایت اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. جیسا معاملہ یزید کا تھا ایسے ہی حجاج بھی، اس نے پیغام بھیجا کہ آؤ اسماء، میں تمہیں اعزاز دینا چاہتا ہوں، نوازنا چاہتا ہوں. ایک پیغام جس وقت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو فرمانے لگیں میں کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں حجاج کے پاس جاؤں گی. حجاج نے پھر پیغام بھیجا، بہت موذی تھا، کہنے لگا یا تو تم آؤ گی یا پھر تمہیں بالوں سے کھینچ کے یہاں لایا جائے گا، تمہارے بالوں سے پکڑ کر تمہیں یہاں پہنچایا جائے گا. حضرت اسماء، پھر حضرت اسماء تھی، کہنے لگی میں بیٹھی ہوں، بھیجو اس کو جو مجھے بالوں سے پکڑ کے لے جائے. کون مجھے بالوں سے پکڑ کے لے جائے گا؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا جب یہ پیغام حجاج کے پاس پہنچا، حجاج غصے میں اٹھا اور کہا جوتے میرے سامنے کرو. جوتے پہنتا ہوا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا. اسماء بنت ابی بکر کے پاس جس وقت پہنچتا ہے اور پھر جا کے دوسری طرح اب پیش آیا اور کہنے لگا، چونکہ دوسری روایت میں باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں، یا امہ، اے ماں، تجھے امیر المومنین کا پیغام دینا چاہتا ہوں. عبد الملک بن مروان نے مجھے باقاعدہ کہا ہے کہ اسماء کا ایک بڑا مقام ہے، اسماء کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جس وقت حجاج نے یا امہ کہا، اے ماں، تو اسماء بنت ابی بکر کہنے لگی لست لک بأم، تیرے جیسے بدبخت کی میں ماں نہیں ہوں. میں کس کی ماں ہوں؟ فرمایا میں اس کی ماں ہوں ام المسلوب علی راس الثنیہ. فرما وہ حجون کی پہاڑی پر جو سوار پھندے پہ سواری کر رہا ہے میں اس کی ماں ہوں. میں زبیر کے بیٹے عبداللہ کی ماں ہوں. حجاج میں تمہاری ماں نہیں ہوں. اب اس نے کہا کوئی حاجت ہو، کوئی کام ہو ہمارے ذمے تو بتاؤ. فرمایا سن لو،
تم مجھ سے اس وقت کسی نرمی کا تقاضا کرتے ہو؟ سنو تو تیرے جو کرتوت ہیں میں شروع سے جانتی ہوں، میں نے خود نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ سنا تھا۔ اب جابر حکمران کے سامنے اتنے بلند لہجے میں اور جرأت سے بولنا، یہ بھی ایک عظیم ماں کا کام تھا۔ اسماء بنت ابی بکر کہنے لگیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود سنا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سرکار نے کہا تھا کہ میری امت کے اندر ثقیف خاندان سے دو نکلیں گے، ایک کذاب ہوگا دوسرا مبین ہوگا۔ کذاب وہ مختار ثقفی تھا جو اہل بیت کی جھوٹی محبت کے ضمن میں لڑتا رہا اور پھر اس کا سر اتر گیا۔ فرمایا اس کذاب کی خبر بھی نبی علیہ السلام نے دی تھی، اور ثقیف خاندان میں سے دوسرے مبیر کی خبر دی تھی۔ مبیر کہتے ہیں مہلک کو، جو لوگوں کو قتل کرنے والا ہو۔ فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کی زبان سے تمہاری مذمت سنی تھی، اگرچہ تم بعد میں پیدا ہوئے ہو، مگر ہمارے غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے خبر دے تھی، لہٰذا میں تجھے بتانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس تیرے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، میرے پاس تیری مذمت حدیث سے ہے کہ تو وہ بدبخت انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بھی بدبخت قرار دیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہنے کے بعد اب حجاج کہنے لگا پھر دیکھو میں نے اللہ کے دشمن کو کیسا مارا۔ فرمایا نہیں، میرا بیٹا اللہ کا دشمن نہیں تھا، فرمایا صوام تھا، قوام تھا، روزانہ روزہ رکھتا تھا اور روزانہ رات بھر قیام کرتا تھا۔ وہ بیٹا اس انداز کا تھا کہ جس نے ساری زندگی نیکی میں گزاری ہے۔ کہنے لگا حجاج میں نے تیرے بیٹے کی دیکھو کس انداز میں دنیا خراب کی ہے، قربان جائیں اسماء کے علم پر۔ فرمایا ٹھیک ہے تم نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی ہے، مگر میرے بیٹے کی شہادت نے تیری آخرت خراب کر دی ہے۔ نقصان تجھے ہوا، مجھے تو نہیں ہوا۔ دنیا تھوڑی ہے، آخرت دائمی ہے۔ تم نے نقصان ہمیں دیا وہ دنیا کا تھا اور کوئی بات نہیں ہے، تو اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھا ہے۔ میرا بیٹا ہم جس راہ پہ قائم ہیں ہم نے اپنی آخرت کو سنوار لیا ہے۔ یہ عظیم ماں کے جملے اس موضوع کے لحاظ سے بھی ان کو پیش نظر رکھنا آج کے حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے، بالخصوص جو خواتین اسلام درس سننے کے لیے آئی ہوئی ہیں ان کے لیے سبق ہے۔ آج اتنے بڑے کام تو ہم کر نہیں سکتے، مگر ہمارے لیول کے چھوٹے چھوٹے کام بھی تو بڑے ہیں کرنے والے۔ جس وقت ماں سے بیٹا آ کے پوچھتا ہے امی ایک یہ سنت ہے اور دوسرا یہ فیشن ہے، فیشن سارے کر رہے ہیں، سنت سارے چھوڑ رہے ہیں، تو امی میں کیا کروں؟ تو اسلام کی بیٹی کا حق بنتا ہے کہے میرے بیٹے فیشن کو لات مارو، قدم سے ٹھکرا دو اور اپنے نبی کی سنت کا جھنڈا اٹھاؤ، اگرچہ کوئی بھی تجھے پسند نہ کرے، اللہ تو پسند کرے گا، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام تو پسند کریں گے۔ اس واسطے آج کی ماؤں کے لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کردار سامنے رکھنا ہے۔ جب اسلام پہ کربلا کا وقت آ جائے، جب پھر آج حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا ہو، جس وقت آج پھر خواتین ایکٹ کی شکل میں حدود اللہ پر شام اور ڈاکہ ڈالا جا چکا ہو، ایسے میں ماؤں پر ضروری ہے اپنے بیٹوں کو دودھ کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے، اپنے دودھ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں یہ بتائیں کہ ہمارے اندر دین ہے، ایمان ہے، ہمارے اندر یقین ہے، ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ ہم اسلام بیچ کر زندگی بسر کریں، اسلام کا سودا کر کے اور اپنے پھر زندگی کی بھیک مانگتے رہیں۔ نہیں، ایسی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس واسطے آج کی اسلام کی بیٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آغوش میں آنے والی نسل کی اس انداز میں تربیت کریں جس سے پتہ چلتا رہے شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔